ایک الگ طرح کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ عرفان کا آخری خط اپنے مداحوں کے نام۔ مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ آپ ایک ویڈیو ان پر بنائیں۔ میرا پہلا یہی سوال تھا کہ میں کیوں بناؤں؟ میرا چینل تو علمی چینل ہے، لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر ایسی ویڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عرفان کے بارے میں آپ بتائیں گے تو لوگوں کو کچھ اور بھی واقفیت ہوگی۔ کچھ لوگوں کا الگ الگ خیال تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ عرفان جو رمضان میں گئے ہیں اس لیے وہ جنتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا الگ الگ کہنا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں کہنے والا کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے؟ مجھے تو خود اپنے بارے میں پتہ نہیں، بس حسن یقین ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے گا اور شاید کہیں مجھ گناہ گار کو جنت مل جائے۔ بہرحال یہ ویڈیو بہت خاص ہے۔ عرفان کا آخری خط میں آپ کے سامنے اسی لیے پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جی ہاں، یہی موت ہے کہ لوگ اونچے اونچے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آخر ایک نہ ایک دن انہیں زمین کے اندر جانا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ عرفان کا خط جب ہم پڑھیں گے تو اس سے عرفان کی کیفیت کا پتہ چلے گا، اور یہ احساس ہوگا کہ شاید ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اس کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو چلیے ان کا خط پڑھتے ہیں۔ عرفان خان کا خط اپنے مداحوں کے نام۔ کچھ مہینے پہلے اچانک مجھے پتہ چلا کہ میں نیورو اینڈوکرائن کینسر میں مبتلا ہوں۔ میں نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا۔ سرچ کرنے پر میں نے پایا کہ اس لفظ پر بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک نایاب جسمانی حالت کا نام ہے، اور اس وجہ سے اس کے علاج میں غیر یقینی زیادہ ہے۔ ابھی تک اپنے سفر میں تیز گامی سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے منصوبے، توقعات، خواب اور منزلیں تھیں۔ میں ان میں ملوث بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک ٹی سی نے پیٹھ پر ٹیپ کیا، آپ کا اسٹیشن آ رہا ہے، پلیز اتر جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، نہ میرا اسٹیشن ابھی نہیں آیا ہے۔ جواب ملا، اگلے کسی بھی اسٹاپ پر اترنا ہوگا، آپ کی منزل آ گئی۔ اچانک احساس ہوا کہ آپ کسی ڈھکن یعنی کارک کی طرح انجان ساگر میں غیر متوقع لہروں پر بہہ رہے ہیں۔ لہروں کو قابو کرنے کی غلط فہمی لیے سہم اور ڈر میں گھبرا کے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، آج کی اس حالت میں میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں، میں اس ذہنی حالت کو ہڑبڑاہٹ، ڈر، بدحواسی کی حالت میں نہیں جینا چاہتا۔ مجھے کسی بھی صورت میں میرے پیر چاہیے جن پر کھڑا ہو کر اپنی حالت کو غیر جانبدار ہو کر جی پاؤں۔ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، ایسی میری منشا تھی، میرا ارادہ تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد میں ایک ہاسپٹل میں بھرتی ہو گیا۔ بے انتہا درد ہو رہا ہے۔ یہ تو معلوم تھا کہ درد ہوگا، لیکن ایسا درد، اب درد کی شدت سمجھ میں آ رہی ہے۔ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی تسلی اور نہ کوئی دلاسا۔ پوری کائنات اس درد کے پل میں سمٹ آئی تھی۔ درد خدا سے بھی بڑا اور عظیم محسوس ہوا۔ میں جس ہاسپٹل میں بھرتی ہوں اس میں بالکنی بھی ہے، باہر کا نظارہ دکھتا ہے۔ کوما وارڈ ٹھیک میرے اوپر ہے۔ سڑک کی ایک طرف میرا ہاسپٹل ہے اور دوسری طرف لارڈس اسٹیڈیم ہے، وہاں ویوین ریچرڈز کا مسکراتا پوسٹر ہے، میرے بچپن کے خوابوں کی ملکہ۔ اس کو دیکھنے پر پہلی نظر میں مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا، مانو وہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں۔ میں درد کی گرفت میں ہوں، اور پھر ایک دن یہ احساس ہوا جیسے میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں ہوں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے۔ نہ ہاسپٹل اور نہ اسٹیڈیم، میرے اندر جو باقی تھا وہ اصل میں کائنات کی لامحدود قوت اور عقل کا اثر تھا۔ میرے ہاسپٹل کا وہاں ہونا تھا، من نے کہا، صرف غیر یقینی ہی متعین ہے۔ اس احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یہ چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد یا آج سے 4 مہینوں کے بعد یا پھر 2 سال، فکر درکنار ہوئی اور پھر غائب ہونے لگی، اور پھر میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔
پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اس کائنات کی کرنی میں میرا یقین ہی مکمل سچ بن گیا۔ اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے ہر سیل میں بیٹھ گیا۔ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ فی الحال میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سفر میں ساری دنیا کے لوگ سبھی میرے صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور ٹائم زون سے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان کی دعائیں مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی طاقت، تیز رفتار زندگی میرے اسپائن سے مجھ میں داخل ہو کر سر کے اوپر کھوپڑی سے پھوٹ رہی ہے۔ پھوٹ کر یہ کبھی کلی، کبھی پتی، کبھی ٹہنی اور کبھی شاخ بن جاتی ہے۔ میں خوش ہو کر ان کو دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی اجتماعی دعا سے پھوٹی ہر ٹہنی، ہر پتی، ہر پھول مجھے ایک نئی دنیا دکھاتی ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ لہروں پر ڈھکن کا کنٹرول ہو، جیسے آپ قدرت کے پالنے میں جھول رہے ہوں۔ تو یہ خط رہا عرفان خان کا۔ اس سے پتہ چلا وہ کس ذہنی کیفیت سے دوچار تھے اپنی موت کے کچھ دنوں پہلے تک۔ اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، اور یہ اچانک ہوگا۔ کسی کو کچھ بتانے کا موقع نہیں ملے گا، کچھ سمجھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور سب سے کڑوی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں گی، ہزاروں باتیں ہمارے سینے میں ہی محفوظ رہیں گی، اور ہم ان سب باتوں، ان سب خواہشوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے زمین کے اندر سو جائیں گے۔